نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب ہوتے اور یہ کفر بکتے تو ہم ان پہ فتویٰ دیتے. تو مفتی صاحب تو نکل گئے نا. مفتی صاحب سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو بریلوی مکتب نے ویسے ہی دھدکار دیا ہے. آپ پنڈی کی 1 یا 2 مسجدوں کے علاوہ پوری دنیا میں کسی بریلویوں کی مسجد میں کوئی پروگرام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس فرقے کا گول کیپر بننا چھوڑ دینا. پھر یہ مفتی حنیف قریشی ورسز انجینئر محمد علی مرزا کی ڈاکٹرن ہے، بریلویت کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سنی کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس فرقے سے لانے برات کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک قادیانی یہ کہنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اتحاد کر لیں، میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں، اس کا جو دعوے پیغمبری ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن میں ہے قادیانیوں کا سپورٹر ہوں، ان کی عبادت گاہوں میں نماز بھی پڑھاؤں گا، ان کے جلسوں میں بھی جاؤں گا، لیکن میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا بھائی یہ آپ کس کشتی میں سوار ہیں؟ جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں یہ تصوف کی کتابیں ساری کی ساری فراڈ ہیں، اس میں الحاقی باتیں اور یہ سارے کے سارے عقیدے کفری ہیں، تو آپ اعلان برات اپنے استادوں سے کر رہے ہیں. حنیف قریشی صاحب شوکت سیالوی صاحب کے ساتھ 2004 میں اس مناظرے میں پیچھے بیٹھے ہوئے سکڑے سے نوجوان کتابیں اٹھائے ہوئے جس میں یہ لوگ گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے. اس کے بعد 2008 میں انہوں نے طالب الرحمان شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے، وہ وابیوں کی طرف سے آئے تھے، یہ بریلویوں کی طرف سے، انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کا شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا ہوا ہے. تو ہم ان کی کون سی بات ٹھیک مانے؟ کسی ایک جگہ کھڑے ہوں، جب تک یہ قرآن و سنت کے اس منہج پہ نہیں آ جاتے نا اس وقت تک ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوگا. 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہونے دیں گے، کھائیں گے. اور انہی الفاظ کے ساتھ جب ان کو اوپر بلایا گیا انہوں نے کہا ہم یہاں کوئی سموسے کھانے آئے ہیں، ہم کوئی زیارت کرنے آئے ہیں. تو بھائی آپ کی کون سی بات صحیح مانے؟ پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں، ان کی 2 نمبریاں پہلے چل جاتی تھیں، ایک بات کچھ اور کرتے ہیں، دوسری اب ویڈیو ہانٹ کرتی ہے. تو ویڈیو میں موجود تھا سموسے پکوڑوں کے لیے مفتی حنیف قریشی صاحب سے لے کے کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو کسی بھی فرقے کا، وہ سموسے پکوڑے کھانے کے لیے کسی بھی اتوار کو یہاں آ سکتا ہے، آڈینس کے طور پر بیٹھ سکتا ہے، پرچی پہ لکھ کے کوشچن بھی کر سکتا ہے. اگر وہ کہے کہ میں 1 to 1 جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اس طرح بیٹھنا، تو اس کے لیے میری ایک ہی شرط ہے کہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس فرقے کے بڑے سے اپنے حق میں ایک ویڈیو بنوائے اور وہ ویڈیو لے کر میرے پاس آئے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سارے پروگرام کینسل کر کے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مثلا بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب بڑی پرسنالٹی ہیں، یہ ویڈیو بنا دیں ان کے حق میں. ان کے ایک فرنٹ لائن مجاہد نے کہا کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بڑی شخصیت ہیں حسین الدین شاہ صاحب، انہوں نے انہیں رخصت کیا. بھائی حسین الدین شاہ صاحب تو فارغ ہو چکے ہیں بریلوی سے، وہ تو حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو باقی سارے بریلوی کہہ رہے ہیں جامعہ رافضیہ. حنیف قریشی سے زیادہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں جس نے حنیف قریشی کو پناہ دی ہوئی ہے. حسین الدین شاہ از نو مور سرپرست اعلیٰ، وہ صرف کاغذی کارروائی میں ہے. ان کو بریلویوں کے بڑوں نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے باقاعدہ ان کو کہا یہ جامعہ رافضی ہے. ایک اکیلا بندہ گیا جیلوں، اکیلے ہی ریس میں دوڑا ہے، اس نے اپنے آپ کو فاتح بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. اس طرح مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے کا موضوع ہوتا ہے. مفتی منیب صاحب کی باقاعدہ ویڈیو آئی ہے حنیف قریشی صاحب کے بارے میں. لیکن سر حسین الدین شاہ صاحب کیا وہ حسین الدین شاہ صاحب کو ڈس آن کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا جلالی پارٹی کے ساتھ. تو جلالی پارٹی کی ویڈیوز موجود ہیں جو 26 دسمبر کا مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے نعمانی صاحب، انہوں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ یہ حسین الدین شاہ نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے اور یہ جامعہ رافضیہ کا بانی ہے. حسین الدین شاہ کو نہیں مانتے، وہ فارغ کر دیا انہوں نے. یار میری ہار ہے، ویڈیو میں لکھوا کے نہیں تو ہم بیٹھیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی، میں نے آج تک آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ نہ تو میری کبھی فون پہ بات ہوئی نہ کبھی ای میل کے اوپر بات ہوئی. یہ بیسیکلی ہمارے ایک مشترکہ دوست کہہ لیں یا آڈینس کے طور پہ علی الاحسن نقوی صاحب جو پنڈی میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اینڈ کے اوپر ان سے بات کی. اور وہ صرف اللہ یاری صاحب سے نہیں، وہ دنیا کے ہر فرقے کے اسکالر سے بات کرتے ہیں میرے بھی آپ کے اوپر خام خواہ اپنی طرف سے. وہ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ انجینئر صاحب سے میں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا اعلان ہے اس لیے آپ کو دعوت ہے. اچھا، تو میں نے جو اعلان کیا ہوا ہے پہلے دن سے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ادھر آنا چاہتا ہے وہ اپنے فرقے کے بڑے سے ویڈیو بنوائے. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف فرقے کے بڑے کی ویڈیو بنوائے، وہ تو ناممکن ہوگا، تاکہ ہمیں پتا چلے وہ کسی کا ریپ ہے کہ نہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا میں بریلویوں کا ریپ ہوں، ٹھیک ہے، سارے فرقے نے ان کو فارغ کر دیا. سارے کہہ رہے ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں، اگلے دن
10 ویڈیوز ان کے خلاف دوسرے علماء کی آ جاتی ہیں کہ تو ہمارا نمائندہ کہاں سے ہو گیا. تو میری بات صحیح نکلی نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے ان کا. نمائندہ کون ہے؟ مفتی منیب صاحب, یا مفتی منیب صاحب جس کے حق میں ویڈیو بنا دیں. دیوبند میں نمائندہ کون ہے؟ تقی عثمانی صاحب. اہل حدیث میں ساجد میر صاحب, اور شیعہ میں ساجد نقوی صاحب. اب ساجد نقوی صاحب اگر ویڈیو حسن اللہ یاری صاحب یا کسی کے بارے میں بھی بنا دیتے ہیں ویڈیو کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, یہ میری طرف سے میرا ریپ ہے, تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. مجھے کوئی ضرورت نہیں, مجھے بتائیں مجھے کیا خواہش ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے. بھائی ہمارا تو دعوت کا کام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مجادلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے یا علی مدد جو ہے وہ توحید ثابت ہو جائے گا, اور یا اللہ مدد کہنا شرک ثابت ہو جائے گا, تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیں, لیکن اس کے لیے ہے. اور یہ شرط کیوں رکھی؟ یہ لاجیکل ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء بیعت ہیں. مجھے بتائیں, مجھے عمر نو بھی مل جائے, میں 5 لاکھ علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. ایک بندے سے علمی ڈیبیٹ کروں گا نا, وہ پھر ان کی پبلک ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹا عالم تھا, آپ اس سے کریں, اس سے کروں گا, اس سے کریں. تو ہم نے تو کام ہی ختم کیا. ہم نے کہا بڑے کو لانچ کرو اگر تمہیں خواہش ہے تو. مجھے تو خواہش نہیں ہے. یا بڑا اپنا ریپ کسی کو نامزد کرتے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں گونگا ہوں, میں بول نہیں سکتا, یا آخری عمر میں سٹھیا گیا ہوں, میری یادداشت اتنی نہیں ہے, مجھے ایک نوجوان چاہیے جو مجھے ساتھ فیڈ کرے, تو ٹھیک ہے رکھ لے, خود بھی بیٹھ جائے, اس کو ساتھ بٹھا دے, یا اس کے حق میں ویڈیو بنا دے. کون ہے؟ دیوبندی علماء, دیوبندی عوام اپنا بڑا کسے مانتی ہے؟ تقی عثمانی صاحب کو. ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. بھائی تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا. حسن اللہ یاری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں, بھائی ان کو تو شیعہ کی اپنی عوام جو اثنا عشری شیعہ ہیں, ان کے تو ان کے ساتھ بھی مجادلے رکھے ہوئے ہیں. 2 مسئلوں میں کتنا بڑا اختلاف چل رہا ہے. جو شیعہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, سید کی غیر سید کے ساتھ شادی, کف کا مسئلہ, انہوں نے تو اس کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. شیعہ نے حسن اللہ یاری صاحب کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تو خود منازع سے ثابت ہو گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی جس کے اوپر بڑا ہاتھ رکھے گا. یہ سب اب آپ اس طرح مجھے کہیں گے جی یہ پی ٹی آئی کا فلاں بندہ ہے, میں کہوں گا کیا عمران خان صاحب اسے آن کرتے ہیں؟ آپ کہ نہیں وہ تو نہیں آن کرتے, پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد اس کو اچھا سمجھتی ہے نا. بھائی جب تک خان صاحب آن نہیں کریں گے, اسی طریقے سے جب تک زرداری صاحب کسی کو پیپلز پارٹی میں آن نہیں کرتے, وہ لاکھ کہتا رہے میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوں, وہ لیڈر نہیں ہوگا, بڑا بتائے گا, کیونکہ وہ تو باغی ہیں, وہ تو خود اپنی بیچاری ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں صاحب بیٹھے, میں قدموں میں بیٹھوں گا, یہ سمارٹ پلے ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت بڑے ہیں, میں نے کہا تھا مفتی صاحب کا آنے جانے کا ایئر ٹکٹ کا کرایہ میں دوں گا اسلام آباد تک, یہاں سے اسپیشل گاڑی بھی جواؤں گا, سب کچھ کروں گا, یہاں ان کو بٹھاؤں گا, میں زمین پہ بیٹھوں گا, آئے ختم نبوت پہ بات کریں, عقیدہ توحید پہ بات کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ نہیں, اگر وہ نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں یار. دیکھیں پاکستان میں 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں, ان میں ملینز آف علماء ہیں, ساروں سے مفتی منیب صاحب کا اختلاف ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, اصل میں یہ تفرد کا شکار ہے, ان کو کوئی آن نہیں کرتا. ان کے سوا جتنے بھی علماء ہیں سارے مفتی منیب کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور مفتی منیب ان کو آن کرتے ہیں. وہ تو جلالی صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں, تو مفتی منیب صاحب چلے جلالی صاحب کو نامینیٹ کر دیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, مفتی صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے ان کیمرہ یعنی کیمرے سے ہٹ کے یہ بات کی ہے, یار اب آخری عمر میں میرے سے یہ کیا کام کروانا چاہتے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ میں 80+ ہو چکا ہوں, عزت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں, جاتے جاتے میں کوئی خاری نہ کاٹ لوں, نہ میں کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کروں کہ جس سے میرے فرقے کی خاری ہو جائے. ورنہ دیکھیں اگر ان پہ اتنا برا وقت آیا, میرے خلاف وہ دنیا اخبار میں کتنے مضامین لکھ چکے ہیں, کتنے مضامین, پوری سیریل لکھی ہے انہوں نے. ایک یعنی نوجوان اور اس طریقے نام لیے بغیر, وہ ساری کی ساری وہ میری باتیں ہیں, بزرگوں کی, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یار اتنا مشکل وقت آیا ہے, تو اس موقع پہ ویسے تو مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر, مجھے بتائیں جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا تو اس کے مقابلے پہ پیر میر علی شاہ صاحب آئے تھے, انہوں نے اپنا کوئی بچونگڑا لانچ نہیں کیا تھا, اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے پیر افضل قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے, اور میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, میں ان کے فرقے کے لیے اس سے بڑا فتنہ ہوں, آزمائش ہوں, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال تو 2 نمبر انسان تھا, بےایمانی کرتا تھا, اور وہ صوفیوں کی پروڈکٹ تھا. میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں, واقعی میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوں, کیونکہ میں ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کرتا ہوں, پلس ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں رسول اللہ کی شان میں
اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، میں انہیں بھی ننگا کرتا ہوں، غلام احمد قادیانی دجال کو بھی ننگا کرتا ہوں. تو اس وقت مشکل وقت آیا نا. پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے نا، چھپ تو نہیں گئے تھے، اپنے بچے تو لانچ نہیں کر رہے تھے نا. یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں. تو بھائی پیر میر علی شاہ صاحب کے مقابلے پہ اس وقت اس لیول پہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.